برطانیہ نے 75 سال کے بعد برطانیہ نے کینیڈا نے، آسٹریلیا نے، ڈیم بیلجیم نے اور فرانس نے اور پرتگال نے آج اور کل 2 دنوں میں اس فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ باضابطہ طور پہ انہوں نے فلسطین کو ایک ملک تسلیم کر لیا ہے۔ کل یوکے نے کیا تھا اور آج فرانس نے اور کینیڈا وغیرہ نے آج کر دیا ہے۔ کچھ ممالک نے کل کیا تھا۔ ابھی یعنی کہ الحمدللہ جو تقریباً 150 کم و بیش 150 ممالک نے دنیا میں اس فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ بے شک یہ جو ہے سچویشن، یہ جو واقعہ ہے، یہ موقع ہے، یہ آج سے یعنی کہ دہائیوں پہلے ہونا چاہیے تھا۔ کم و بیش ظاہر ہے جیسے یوکے نے سب سے پہلے جو بالفر ڈکلریشن تھی، اس میں یوکے کا ہاتھ تھا، یوکے نے ہی کریٹ کی تھی باقی ممالک کے ساتھ مل کے اسرائیل کے ناپاک ناجائز ریاست۔ تو اسی ٹائم یوکے کو چاہیے تھا کہ فلسطین کو بھی مانتا، لیکن انہوں نے ڈنڈی مار دی اور وہ ان کا چھوڑا ہوا بیچ آج تک وہاں پہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں بلکہ بہت بڑا ہاتھ یوکے کا بھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا فلسطینیوں کو فائدہ ہے بھی ہے، کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں بھی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جیسا بھی ہے اب دنیا کے ممالک، بیشتر ممالک نے فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کر لیا ہے، بلکہ یوکے میں تو انہوں نے اپنی ایمبیسی ایک بلڈنگ جو ان کے مشن فلسطینی مشن کی جو عمارت تھی وہاں پہ انہوں نے فلسطین کا جھنڈا لگا کے اس پہ ایمبیسی بنانے کا اعلان کیا ہے، اور وہاں پہ فلسطین کی ایمبیسی ہوگی لندن میں۔ اور اس کے علاوہ فائدہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب پوری دنیا آپ کو مان لے گی، چاہے انہیں پیپر ہی مانے کہ یہ آپ کا علاقہ ہے، یہ آپ کا ملک ہے، تو اگر جہاں وہاں پہ دنیا جانتی ہے اسرائیل کا ناجائز قبضہ ہے، تو دنیا کی آنکھوں میں وہ اللیگل ہے اور لیگل تھا اور اللیگل رہے گا جب تک اس کو نہیں چھوڑتا یا اپنی افواج واپس نہیں لے کے جانتا یا اس واقعی فلسطین کو ایک ملک نہیں مانتا۔ تو کیونکہ دنیا میں اخلاقی پریشر بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں چیز ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یوکے نے یا کینیڈا نے، آسٹریلیا نے، ان ممالک نے کیوں تسلیم کیا ہے فلسطین کو؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بڑے اچھے ممالک ہیں کہ یہ کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے جب تقریباً کم و بیش 80 سالوں میں نہیں تسلیم کیا تو ابھی کیوں؟ اصل میں جب سے یہ اکتوبر 2023 کا واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد اسرائیل نے اتنے انسانیت سوز مظالم کیے ہیں فلسطین کے اوپر، فلسطین کے بچے، بزرگ، نوجوان، خواتین، سب کو مارا ہے اس نے، ببانگ دہل مارا ہے، بھوک سے مارا ہے، بمباری سے مارا ہے، پانی روک کے مارا ہے اور ادویات نہ پہنچا کے مارا ہے۔ اس سے انسانیت سوز مظالم کیے ہیں۔ تو یہ جو مظالم ہے بے شک وہاں پہ وہ اسرائیل نے ظلم و ستم کی بات یہ ہے کہ اس نے پوری دنیا سے اخباری رپورٹر، انٹرنیشنل میڈیا کو، ہر قسم کی میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو بلاک کیا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اور وہاں پہ جو ان کے اپنے موجود تھے، جو زمین کے اوپر جو موجود تھے، اس فلسطینیوں کے اپنے جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے تھے میڈیا کے، ان میں سے زیادہ تر کو اسے مار دیا۔ تقریباً 200 سے زیادہ اب ان کی تعداد ہوگی جو بمباری میں شہید ہو گئے ہیں جو لوگ۔ اب جب یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل میڈیا پہ لوگوں کے ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اب ہر بندہ ریکارڈنگ کر سکتا ہے، ہر بندہ اپنی بات بتا سکتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ باتیں آنا شروع ہوئیں، دنیا کو پتہ چلنی شروع ہوئیں، دنیا میں نوجوانوں نے دیکھی، بزرگوں نے دیکھی، خواتین نے دیکھی، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، کوئی بھی پرنٹ میڈیا لے لیں، تو ایسا 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 یہ مومنٹم بڑھتا گیا۔ اب یہ جو یوکے کی، چونکہ میں تو ادھر یوکے میں ہوں، میں اسپیشلی اس کی بات کرتا ہوں، ویسے تو کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، پرتگال میں، بیلجیم میں، فرانس میں بھی یہی ہوا ہے۔ ان لوگوں نے بھی، ان ممالک نے بھی فلسطین کی محبت میں نہیں ایکسیپٹ کیا اس کو ایز اے ریاست۔ اب یہاں کی جو یوکے کے اندر گورنمنٹ میں یعنی کہ عوام نے اتنا کا پریشر ڈالنا شروع کر دیا تھا اپنے لوکل ایم پیز کو، احتجاج 2 سال سے مسلسل ہر ہفتے ادھر یوکے میں کہیں نہ کہیں احتجاج ہو رہا ہے۔ اسپیشلی لندن میں بہت بہت بڑے احتجاج ہوئے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ، گورے، کالے، نیلے، پیلے، دنیا کے سارے ممالک شریک ہوتے ہیں جو یہاں کے رہائشی ہیں۔ ایون اور
یہاں کے جو جیوز ہیں، جو یہاں کے یہودی لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں جن کے اندر انسانیت کا درد ہے کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے فلسطینی کا، انہوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے جو گورنمنٹ کے اندر جو ایم پیز ہیں، جو لیبر کے ہیں، زیادہ تر جو ظاہر اس ٹائم لیبر کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے شور شرابہ کیا کہ کئی مسلمان بھی لیبر ہیں کے ایم پیز ہیں، اور کئی لوگ صرف اس کاز کی وجہ سے وہ جیتے ہیں یہ الیکشن اور وہ ایم پی بنے ہیں، کیونکہ یہ جو بائی الیکشن ہوتا ہے، کوئی اگر ایم پی اتر جائے تو پھر وہاں پہ جب بائی الیکشن ہوتا ہے تو چونکہ اسی درمیان میں یہ جینوسائڈ جاری ہے، تو انہوں نے پھر اپنی کیمپین چلائی کہ اگر ہم بن گئے ایم پی تو ہم پارلیمنٹ میں فلسطین کے حق میں بات اٹھائیں گے، تو وہ کچھ لوگ ایسے بنے ہیں اس بات کی وجہ سے ان کو ووٹ ملا ہے، اسپیشلی زیادہ مسلمانوں کی طرف سے زیادہ تر۔ تو یہ جو گورنمنٹ کے اندر ایم پیز ہیں یا جو اس پہ اختلاف کے ایم پیز ہیں جو فلسطین کی کاز میں سنسیئر ہیں، اب جب ان کے لوگوں نے تنگ کیا، اب پھر ایم پیز بھی تنگ ہوئے، اب ایم پیز نے گورنمنٹ کو تنگ کیا، اب گورنمنٹ نے کیا کیا؟ گورنمنٹ نے بیسیکلی کوئی کنکریٹ کام تو نہیں کیا، کیونکہ گورنمنٹ آج بھی یو کے کی گورنمنٹ سپلائی کر رہی ہے، ہتھیار سپلائی کر رہی ہے اسرائیل کو، اسرائیل سے ٹریڈ کرتی ہے، کم و بیش 6 ارب پاؤنڈ کی ہر سال اسرائیل کی اور یو کے کی ٹریڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یو کے گورنمنٹ کے جو آر اے ایف، جو رائل ایئر فورس ہے، اس کے جو فضائی جہاز ہیں وہ غزہ کے اوپر اڑتے رہتے ہیں، اور ان کے بمبار بھی اور ان کے جاسوس سیارے بھی، وہ ساری انفارمیشن، ساری ٹیکنالوجی، ساری جو ہوتی ہے یعنی کہ ایجنسیوں کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ساری اسرائیل کو دیتے ہیں، یعنی کہ یہ کمپلیسٹ ہیں، یعنی کہ یہ اس میں شامل ہے، اس کی جو قتل و غارت میں، جو جینوسائیڈ میں کہیں نہ کہیں یو کے کا بھی ہاتھ ہے۔ اب فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ قتل کر رہا ہے کسی کو یا وہ ڈھاکہ مارنے جا رہا ہے، تو میں یا آپ اس کو دیں چھرا یا گولی دیں، چل یا تو ڈھاکہ مارنے جا رہا ہے تو یہ بندوق ہم تمہیں بیچ دے رہے ہیں یا تمہیں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میں بھی اس ڈھاکے میں شریک ہوں، چاہے کم شریک ہوں چاہے زیادہ شریک ہوں، میں بھی اس چوری کے اندر، اس ڈاکے کے اندر، قتل کے اندر میرا نام بھی ہے۔ اب یو کے کی جو گورنمنٹ ہے، یہ بھی اسرائیل کے سب سے بڑا تو اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، لیکن یو کے بھی اس کے ساتھ ہی ہے، انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی یہ تجارت کر کے، اسلحہ دے کے، اور جو اپنے جہازوں کی جو فوجی جو انفارمیشن دے کے، انٹیلیجنس دے کے، تو یو کے نے کہا چلو یار اپنی عوام کو بھی لالی پاپ دے دیتے ہیں، اپنے ایم پیز کو بھی لالی پاپ دے دیتے ہیں، اور تو کچھ کرنا نہیں ہم نے، یا ابھی تک نہیں کیا، تو چلیں ہم فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی پیچھے سناریو ہے، 80 سالوں کے بعد انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ تم لوگ بھی ایک مملک ہو، تم لوگوں کی بھی اتنی اوقات، اتنی حیثیت ہے کہ چلے ہم تمہیں مان لیں کہ تمہاری کوئی ہے، ویلیو ہے، لیکن امید رکھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہوا یہ، آپ جو بنیامین نتنیاہو ہے وہ اتنا غلیظ آدمی ہے، اس نے وہاں پہ یو این او کے اندر کھڑے ہو کے بولا کہ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو ان کو بننے دوں گا نہیں، 2 ریاستی حل تو مجھے منظور ہی نہیں ہے، اور میں واپس آؤں گا پھر میں اگلا دائیں عمل طے کروں گا۔ بیسیکلی وہ آ کے یو کے کو بھی یہ بھی تشویش ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس نے آ کے جو غرب اردن، جو ویسٹ بینک ہے، اس کے اوپر اس نے اپنا اس کو کافی بڑے ٹکڑے کو اپنے مملک کے اندر شامل کر لے گا وہ باضابطہ طور پہ، یہ یو کے کو ڈر ہے، اور یو کے نے اس کو خبردار بھی کیا ایسا نہ کرنا، لیکن ظاہر ہے یو کے کچھ بھی نہیں کر سکتا اس خبردار کرنے کے علاوہ، کرنا بھی نہیں چاہتا، حالانکہ کرنا کہ کچھ یو این بڑا کچھ کر سکتی ہے، لیکن 2-4 دن پہلے 6 دفعہ یو این اے کے اندر جو قرارداد پیش ہوئی تھی اسمبلی کے اندر سیز فائر کی، 6 دفعہ یو ایس اے نے ویٹو کر دی تھی، پوری دنیا ایک طرف تھی، لیکن یو ایس اے ایک طرف تو اس نے ویٹو کر دیا تھا، اس لیے سیز فائر کی قرارداد 6 دفعہ فیل ہو گئی امریکہ کی وجہ سے۔ اللہ پاک فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ان ظالموں سے نجات دلائے ان کو، اور آزادی کی نعمت سے مالا مال عطا فرمائے، اور جو شہداء ہیں ان کو جنت الفردوس میں عالم کا عطا فرمائے، اور زخمیوں کی بھی مدد فرمائے، اور ان کے لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔